آج 15 مارچ انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا. پوری دنیا میں آج اسلاموفوبیا کے خلاف یہ دن منایا جا رہا ہے. اگر ہم اسلاموفوبیا کی بات کریں تو اسلاموفوبیا کا مطلب پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے اندر جو خوف ہے، جو نفرت ہے یا جو تعصب پایا جاتا ہے، اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں. اس کی اگر ہم بات کریں کہ یہ شروع کب ہوا تھا، تو اس کی اگر ایک شارٹ ہسٹری آپ کو بتاؤں میں، تو 2001 میں جب 9/11 ہوا تھا تو پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. 18 لوگوں نے جو ایکٹیویٹی کی ہے اس کی بیسس پہ تقریباً اس ٹائم پہ 1.5 ارب مسلمان تھے. ان 1.5 ارب مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ کے تکلیف پہنچائی گئی. اور ٹونی بلیئر اور جارج بش کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئیں کہ جو دنیا ہے اس کو ریڈیکل اسلام سے خطرہ ہے، ماڈریٹ اسلام سے خطرہ نہیں ہے. اور ویسٹ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ جو ایک عام سٹیزن ہے کسی گلی محلے کا، اس کے لیے بہت مشکل تھا اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کرنا کہ ریڈیکل اسلام کیا ہے، ماڈریٹ اسلام کیا ہے. اور ہم نے بھی دیکھا کہ 2001 میں جب وار آن ٹیرر شروع ہوئی تو پاکستان کے جو مولانا پرویز مشرف صاحب تھے انہوں نے بھی ماڈرنائزیشن کی بات کی کہ اب ہمیں جہاد سے نکل کے تو ماڈرنائزیشن میں جانا چاہیے، ماڈریٹ اسلام بننا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پوری اسلامک ورلڈ میں کوئی بھی ایک ایسا لیڈر نہیں تھا جو اس چیز کے خلاف لوگوں کو سمجھاتا. جب پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، توبہ نعوذ باللہ، ان کے کارٹونز یورپ کے ممالک میں خاص طور پہ فرانس میں بنائے جا رہے تھے، اور قرآن پاک کو جلانے والی ایکٹیویٹیز کچھ یورپ کے اور ویسٹرن کنٹریز میں کی جا رہی تھیں، تو کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں تھا کہ جو اس چیز کو سمجھا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، ان کی ذات اور قرآن پاک کی ہمارے دلوں میں کتنی زیادہ قدر ہے اور اہمیت ہے، اور جب ان کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے. اسی کنٹینیوشن میں اگر ہم ویسٹرن ورلڈ کی منافقت کی بات کریں تو تامل ٹائگرز جب وہ سوسائڈل اٹیکس کر رہے تھے تو ان کو کبھی بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو ہندوازم ہے وہ دہشت گرد ہیں. اور نیوزی لینڈ کا جو ریسنٹ واقعہ ہوا تھا جب ایک شخص نے مسجد پہ اٹیک کیا تو اس ٹائم پہ بھی کسی بھی مذہب کو بلیم نہیں کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی جب کسی مسلمان کی طرف سے بات آتی ہے تو سارے کے سارے اسلام کو ہی دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو جب پوری دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا اس ٹائم پہ پاکستان سے ایک لیڈر اس سارے کیس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. عمران خان صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے بارے میں، قرآن پاک کی حرمت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بے حرمتی کی جاتی ہے یا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو اس سے ہم مسلمانوں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ ان کی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور پھر ایفرٹس کر کے ایک ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز میں پاس کی گئی، اور اس کی بیسس پہ ہی 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا کے طور پہ منایا جاتا ہے. اب آپ کا عمران خان کے ساتھ جتنا مرضی ڈفرینس آف اوپینین ہو، اس کی گورننس پہ آپ کو کچھ تحفظات ہوں، لیکن آپ اس چیز سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پوری دنیا میں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے بارے میں جو کیس لڑا گیا اور قرآن پاک کے بارے میں جو کیس لڑا گیا، اسلام کے بارے میں جو کیس لڑا گیا، اس کا کریڈٹ اللہ پاک نے عمران خان کو ہی دینا تھا. اور میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گا، گلوبل پیس اینڈ یونٹی آرگنائزیشن نے عمران خان کو انوائٹ کیا تھا اور اس میں تقریباً 12 منٹ کی عمران خان کی ایک سپیچ ہے. میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن اور جسٹ فار دا سیک آف کہ عمران خان نے کس طرح سے وہاں پہ بیٹھے لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے احساسات کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا. وہ ایک بہت اچھی اور بہت انفارمیٹیو سپیچ ہے، آپ وہ لازمی دیکھیے گا.